السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وقال ان اصدق حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين المقربين اللهم علمتني بما ينفعني وينفعني ما علمني اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، بہنوں، آپ سب کا ریوائور اور سنہ کی اسلامک چینل میں خیر مقدم ہے۔ میں آپ کا میزبان ابراہیم بیگ۔ سب سے پہلے میری سب سے گزارش رہے گی کہ نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن کو اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں یا فالو بٹن کو اگر آپ انسٹاگرام پہ دیکھ رہے ہیں، اس کو کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں اور اس کو فارورڈ کریں تاکہ یہ آپ کے نامہ اعمال میں ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ لکھا جائے، کیونکہ بینیفیشل علم سیکھنا اور سکھانا سب سے بہترین انسان، سب سے معزز انسان کی علامت ہے۔ تو چلیے دوستو، آج کا موضوع شروع کرتے ہیں، منافقت یا منافقین یا نفاق کی بیماری۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں فرماتے ہیں سورہ منافقون میں، جو کہ پورا سورہ مبنی ہے منافق لوگوں پہ، ہپوکرائٹس پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يشهد انك لرسوله والله نشهد ان المنافقین لكاذبون۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المنافقون، جب یہ منافق لوگ یا جن کے دل میں نفاق ہو یا جن کے دل میں جو ظاہری طور پہ تو مسلمان ہو، آؤٹ ورڈ اپیرنس جو ان کی ہے وہ مسلمانوں کی ہے، بٹ ان کا دل مسلمانوں کا نہیں ہے، جب یہ منافق لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، قالوا نشہد انک لرسول، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد انک لرسول، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ رب العزت، اللہ تعالیٰ اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ منافق لوگ کاذب ہیں، جھوٹے ہیں، یہ ان کے دل میں جو بات ہے وہ ان کی زبان پہ نہیں ہے۔ اور منافق کی سب سے بڑی صفت یہی ہوتی ہے کہ اس کے جو دل میں بات ہوتی ہے، جو اس کے دل میں اسلام کے لیے نفرت ہوتی ہے، اسلام کے اعمال کے لیے، اسلام کے افعال کے لیے، اسلام کے جو فنڈامنٹلز ہے، اسلام کے جو رولز ہے، اس کے لیے جو نفرت ہوتی ہے، وہ زبان پہ اس کو آنے نہیں دیتا، بلکہ دل ہی دل میں اس کے اندر اسلام کے لیے نفرت پنپ رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا یعملون۔ بے شک یہ منافق لوگ ایمانہم، اپنی قسموں کو، اپنی جو ان کی قسمیں ہوتی ہے وہ ڈھال بنا کے استعمال کرتے ہیں، شیلڈ بنا کے، اپنے نفاق کی بیماری کو چھپانے کے لیے یہ ان قسموں کو ایک شیلڈ بنا کے استعمال کرتے ہیں، بات بات پہ قسمیں دکھاتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو نمازیں پڑھی ہوتی لیکن ہمیں گھر پہ کچھ کام پڑ گیا، ہم مسجد گئے ہوتے باجماعت نماز پڑھنے لیکن گھر پہ کوئی تھا نہیں تو مجھے ہی بیٹھنا پڑا۔ ایسی ایسی قسمیں یہ بناتے ہیں جس سے یہ دین اسلام کے ارکان سے دور چلے جائیں، جس سے یہ دین اسلام کے ارکان پہ عمل نہ کر پائیں اور اپنی جو بات ہے اس کو جسٹیفائی کر پائیں۔ انہم ساء ما كانوا یعملون، بے شک یہ بہت ہی برا راستہ ہے جس پہ یہ چل رہے ہیں، جس پہ یہ عمل کر رہے ہیں۔ اتخذوا جنة ایمانہم جنة فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا یعملون ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کا راستہ اختیار کیا، یعنی کہ اللہ کی آیتوں کو دل ہی دل میں ٹھکرانا، چاہے وہ ظاہری طور پہ نام سے الطاف، منظور، کوئی بھی ایسا نام ہو جو مسلمانوں کا ہو، لیکن جب اس کی حمیت، اس کی جو دوستی ہو وہ کافروں کے ساتھ ہو، اور اس کا جو اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کی جو حمایت ہے، اس کی جو انڈورسمنٹ ہے، اس کا جو عقیدہ ہے وہ کافروں کا عقیدہ ہو اور اللہ کے دشمنوں کا عقیدہ ہو، تو وہ تو کافر خود بھی ہو جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ فہو منکم، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا یا جس قوم کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا تو وہ انہی میں سے ہے۔ تو منافقین در حقیقت دل کے کفر کے پنپنے والے ہوتے ہیں، ان کے دل میں کفر ہوتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں،
ایک منافق ہونے کی الگ الگ ڈگریز ہوتی ہے، درجے ہوتے ہیں. ہر کوئی منافق ایک ہی لیول کا نہیں ہوتا. ایک بڑے درجے کا منافق یا منافق کبیر، جو بڑا منافق ہوتا ہے، وہ بندہ ہوتا ہے جو دل میں اسلام کی نفرت رکھتا ہو اور جو کافرین کی حمایت کرتا ہو، کافروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو، چاہے وہ ظاہری طور پہ اس کا نام کوئی اسلامی نام بھی ہو، کوئی کسی مسلمان کا نام بھی ہو، چاہے وہ وراثتاً مسلمان ہو، لیکن اگر اس کے دل میں اسلام کے لیے نفرت ہے اور ظاہری طور پہ وہ یہ دکھا رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو وہ بڑے منافقین میں سے ہے. اور اس کا نچلا درجہ جو ہے منافقین کا، یعنی کہ چھوٹا درجہ جو کسی ڈگری تک منافق ہے، وہ اعمال میں جو منافق ہو وہ بندہ ہوتا ہے. یعنی کہ جو ظاہری طور پہ تو مسلمان ہو، اس کا نام بھی کسی مسلم کا ہو، لیکن اعمال کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اعمال کرنے میں کہالت محسوس کرتا ہو، نماز پڑھنے میں کہالت محسوس کرتا ہو، یا دین اسلام کے جو بھی ارکان ہیں، اعمال ہیں، ان پہ چلنے میں اسے شرم محسوس ہوتی ہو. میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ جو نچلے درجے کے منافق ہوتے ہیں یا کم ڈگری کے جو منافق ہوتے ہیں، یہ لوگ اللہ کو تو مانتے ہیں پر اللہ کی نہیں مانتے. یعنی کہ یہ اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ کائنات کا ایک ہی خدا ہے اور ہمیں لوٹ کے واپس اس کی طرف ہی جانا ہے. موت پہ بھی ان کو یقین ہے، اور واپس اٹھ کھڑے ہونے پہ بھی یقین ہے، روز معاشر کے قائم ہونے پہ بھی یقین ہے. لیکن جہاں بات آتی ہے شریعت پہ چلنے کی، حرام اور حلال کی تمیز کرنے کی، تب یہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ان لوگوں کا جو نفس ہے وہ اتنا زیادہ ملوث ہو چکا ہوتا ہے گناہوں کی زندگی میں کہ وہ ان گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کے شریعت کی طرف جانا نہیں چاہتے. یہ نچلے درجے کے منافق یا کم ڈگری کے منافق ہوتے ہیں. یہ شریعت کو اپنے حساب سے موڈیفائی کرتے ہیں، یعنی کہ جو چیز ایک ڈنر بفے کی طرح، جو سبزی ان کو ٹھیک لگی وہ کھا لیتے ہیں، اور جو ان کو کڑوی لگی یا زیادہ نمکین لگی وہ چھوڑ دیتے ہیں. ڈنر بفے کی طرح اس شریعت کو موڈیفائی کر کے اپنے حساب سے کمانڈمنٹس چوز کرتے ہیں، اپنے حساب سے چھوڑ دیتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی ایسا بندہ جو مسلمان تو ہو، اس نے کلمہ بھی پڑھا ہو، اور اس کو واپس اٹھ کھڑے ہونے پہ، روز معاشر پہ یقین بھی ہو، اس کو اللہ کا ڈر بھی ہو، لیکن وہ بد نگاہی کے جرم میں پھنس جاتا ہے. اس کو کوئی حرام ریلیشن شپ میں وہ پھنسا ہوتا ہے اور اسے چھوڑنا نہیں چاہتا، تو وہاں پہ اس کے دل میں نفاق ہے. کیونکہ وہ اللہ کو تو مانتا ہے، اس کو یقین ہے کہ اللہ ہے اور مجھے اس کے سامنے جواب دینا ہے، لیکن وہ اپنے گناہ کے کام، جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اس چیز کو وہ چھوڑ نہیں پاتا. یا کوئی ایسی خاتون جو تبرج کے فتنے میں پھنس چکی ہے، جو اپنے ناز و زینت کو، اپنے زیب و زینت کو، بناؤ سنگار کو غیر محرموں کو دکھاتی ہے، شو آف کرتی ہے. اللہ کو تو مان رہی ہے، وہاں پہ اس کو پتا ہے مجھے مرنا ہے، پھر سے اٹھ کے مجھے جواب دینا ہے اللہ کے سامنے، لیکن دنیا کے زیب و زینت میں اتنا پھنس چکی ہے، وہ دنیا کی لچک میں، دوسروں کے واہ نے اس کو اتنا زیادہ ملوث کیا ہے کہ وہ اب لوگوں کے لیے جی رہی ہے، اللہ کی شریعت کے لیے وہ جی نہیں رہی ہے. تو یہ نچلے درجے کے منافقین ہوتے ہیں. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، نفاق کی 4 قسمیں ہیں. پہلی قسم نفاق اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف نفاق اختیار کرنا، یعنی کہ دل میں ہی اسلام کی نفرت رکھنا اور دل میں ہی اللہ کا جو دین ہے اس کو تسلیم نہ کرنا. اور یہ سب سے بڑے درجے کا نفاق ہے. ظاہری طور پہ تو وہ مسلمان ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ سنتوں میں بھی لیس ہو، لیکن دل میں اس کے ایمان اور اسلام کی نفرت ہوتی ہے. یہ سب سے بڑے درجے کا نفاق ہے، اور اس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ ان المنافقین فی درک الاسفل، جو یہ اس درجے کے منافقین ہوں گے، ہپوکرائٹس ہوں گے، وہ نار جہنم کے سب سے نچلے اور سب سے خطرناک ہولناک حصے میں ہوں گے، مشرکین اور کافرین سے بھی نیچے ہوں گے. میرے دوستوں، دوسرا ہوتا ہے نفاق فی الایمان، یعنی کہ یہ ایسا بندہ ہوتا ہے جو اللہ کو تو مانتا ہے، لیکن جو ایمان کے جز ہوتے ہیں اس میں اس کو کمزوری ہوتی ہے. یعنی کہ وہ شریعت پہ پورا پابند نہیں ہوتا ہے. کچھ چیزیں وہ دین اسلام کی اختیار کرتا ہے، کچھ چھوڑ دیتا ہے. مثال کے طور پہ ایک ایسی خاتون جو بے پردگی کا ارتکاب کرتی ہو، یہاں سے وہ نماز پڑھتی ہو، لیکن لوگوں کے شوشے کے لیے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے اور اپنی اس جھوٹی واہ کے لیے اس کو بے پردگی کی عادت پڑی ہو اور وہ چھوڑ نہیں پاتی ہو. یہ ہوتا ہے نفاق فی الایمان. تیسرا نفاق ہوتا ہے نفاق فی الاعمال، یعنی کہ دین اسلام کے جو اعمال ہیں، جیسے کہ زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا، ان چیزوں میں ان کی کمزوری ہوتی ہے ان منافقوں کی. یعنی کہ ان چیزوں کی جو قربانی ہے وہ یہ اٹھانے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. ان کا نفس ان پہ اتنا زیادہ غالب ہو چکا ہوتا ہے. چوتھی جو نفاق کی قسم ہے وہ ہے نفاق فی العباد، یعنی کہ اللہ کے دوسرے بندوں کی طرف نفاق اختیار کرنا.
یعنی کہ اس کی ہم مثال ایسی دے سکتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ جو ظاہری طور پہ تو آپ کا دوست ہو، سامنے آپ کی واہ واہ کرتا ہو، تعریفیں کرتا ہو، تعریفوں کے پل باندھتا ہو آپ کے لیے، لیکن جب آپ کے پیٹھ پیچھے وہ چلا جائے تو آپ کے بارے میں وہ غیبت کرتا ہو، آپ کی اور کسی اور کی جو آپ کا خاص دوست ہو اس کی آپس میں لڑائی اٹھواتا ہو، جھگڑے اٹھواتا ہو، یا آپ کے بیچ میں ایسی کہانیاں بناتا ہو جس سے آپ کے اور دوسرے بندے کے بیچ میں فساد اٹھے، تو یہ ہوتا ہے نفاق فی العباد، جو دوسرے بندوں کے بارے میں، اللہ کے بندوں کے بارے میں نفاق اختیار کر لے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 4 پوائنٹ فارمولا دیا ہوا ہے ایک منافق کو پہچاننے کے لیے، جس کے بارے میں 4 صفتیں دی گئی ہے، 4 خصلتیں دی گئی ہے۔ اگر یہ چاروں خصلتیں ایک بندے میں، ایک انسان میں موجود ہے تو وہ ایک ہارڈ کور اور پکا منافق ہے، اور اگر ان چاروں میں سے بھی ایک خصلت ملتی ہے تو اس میں بھی نفاق کی بیماری کے کچھ بیج لگے ہوئے ہیں اس کے دل میں۔ اور وہ کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک منافق جو ہوتا ہے جب بھی اس کے ساتھ جب بھی تم سے کوئی وعدہ کرے تو وہ اس وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس وعدے کو توڑ دیتا ہے۔ دوسری خصلت، جب بھی اس کے پاس تم کوئی چیز بطور امانت دو تو وہ اس امانت کی خیانت کر دیتا ہے، وہ امانت اس کے پاس سیف نہیں رہتی۔ تیسری خصلت، جب بھی وہ کوئی قول بولے تو وہ اکثر جھوٹ ہوتا ہے، یعنی کہ منافق کو جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے، وہ بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے قول میں جھوٹ ہوتا ہے، اس کی بات میں جھوٹ ہوتا ہے، اس کی ڈیلنگ میں جھوٹ ہوتا ہے، اس کی سوداگری میں جھوٹ ہوتا ہے، اس کے وعدوں میں جھوٹ ہوتا ہے، ہر کسی چیز میں اس کو جھوٹ کی عادت پڑ گئی ہوتی ہے۔ چوتھی خصلت ایک منافق کی، جب بھی وہ ڈیبیٹ کرے یا جب بھی وہ مذاکرہ کرے، کسی چیز پہ آرگیومنٹیشن ہو، تو وہ ایسے بات کرتا ہے جیسے کہ وہ کسی کو کھانے اٹھتا ہو، یا کسی سے اتنی ولگر بےہودہ طریقے سے وہ بات کرتا ہے جیسے کہ وہ اس کی حقارت کر رہا ہو یا انسلٹ کر رہا ہو۔ ایک اور صحیح حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی علامتیں دی، 2 علامتیں منافق کی اور 2 علامتیں مومن کی، جس سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ ہمارے بیچ منافق کون ہے اور مومن کون ہے۔ وہ ہے یہ کہ ایک مومن کی جو صفت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے حیا اور کم باتیں کرنا، یعنی کہ وہ زیادہ باتوں میں ملوث نہیں ہوتا ہے اور وہ باحیا ہوتا ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے، ایسی مجالس میں وہ جاتا نہیں ہے جہاں پہ اس کی نظریں خراب ہو سکے یا بدنگاہی کا سبب بن سکے۔ اور ایک منافق جو ہوتا ہے اس کی کلام میں بےہودگی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ زیادہ سے زیادہ ولگر ٹاک کرتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ روڈ لینگویج یوز کرتا ہے، وہ اگلی ورڈز اور بیڈ لینگویج یوز کرتا ہے، اور اس کی باتوں میں بھی بہت زیادہ وہ ٹاکیٹیو ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ باتیں کرتے رہتا ہے۔ موجودہ دور کے بہت بڑے عظیم ترین ایک عالم ہے شیخ صالح المنجد، ان نے اپنی کتاب نفاق میں ریمیڈی لکھی ہوئی ہے، یعنی کہ علاج لکھا ہوا ہے اگر کسی انسان کو اس نفاق کی بیماری لگ گئی ہے، جو کہ بڑی ترین روحانی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، تو اس کا ایک 7 پوائنٹ فارمولا دیا ہوا ہے شیخ صالح المنجد نے، جو کہ قرآن اور حدیث سے ہی نکالا گیا ہے، اور جس کا سب سے پہلا جو ریمیڈی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بندہ جو منافق ہے اس کو باجماعت نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جب ہم کسی کو دیکھتے تھے کہ وہ کثرت سے عشاء نماز اور فجر نماز پہ باجماعت حاضر نہیں ہو رہا تو ہم گمان کر لیتے تھے کہ یہ بندہ منافق ہے، اور کبھی تو میں یہ بھی سوچتا تھا کہ میں اپنے بدلے کسی اور کو امامت پہ رکھوں اور میں کچھ بندے جمع کروں اور جا کے ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ دوں جو کہ باجماعت نماز کثرت سے چھوڑتے ہیں، کیونکہ یہی لوگ منافقین ہیں۔ تو پہلا علاج 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ، یعنی کہ پہلی تکبیر کے ساتھ، پہلے اللہ اکبر کے ساتھ مسلسل باجماعت نماز قائم کرنا۔ دوسرا علاج منافقین کا یا نفاق جس کی بیماری ہو اس کا، اچھے اعمال کرنا، نیک صالحہ اعمال کرنا، اور علم کی طلب رکھنا، صحیح علم کی طلب رکھنا۔ دنیائی علم تو الگ چیز ہے، اس سے آپ کی نفاق کی بیماری نہیں ہٹے گی۔ قرآن اور حدیث کا جو صحیح علم ہے اس کی طلب رکھنا اور اس کو دن بدن حصول کرتے رہنا، حاصل کرتے رہنا، تاکہ آپ کے دل میں اس علم کا نور آئے اور نفاق کی بیماری دور ہو جائے۔ تیسرا علاج صدقہ کرتے رہنا، کیونکہ صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ نئے راستے کھول دیتا ہے اور مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ چوتھا علاج ذکر خدا، ہمیشہ اپنی زبان کو تر رکھنا اللہ کی ذکر سے۔ پانچواں علاج جہاد فی سبیل اللہ، یعنی کہ اللہ کے راستے میں جدوجہد کرتے رہنا، اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبان سے اور اپنے دل سے، اپنے نفس کو جو ہے وہ اپنے نفس پہ غالب ہو جانا۔ چھٹواں علاج قیام اللیل یا تہجد کی نماز قائم کرنا، اور ساتواں اور سب سے پاورفل علاج دعا کرنا،
کیونکہ دعا ایک بلیور کا، ایک مومن کا ٹول ہے. اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ میرے دل میں نفاق کے بیج آ چکے ہیں، وہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو منافقین کی جماعت میں سے نکال کے اہل ایمان میں شامل کرے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان کی دولت پہ ہو. آپ کا میزبان ابراہیم بیگ روایت اور سنہ کی چینل سے خوش رہے، آباد رہے، نفاق سے دور رہے، ایمان والے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ریوائیو کرنے والا یا زندہ کرنے والا رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.